یہ ایک خاکہ جس کا عنوان ہے سن ایویلیشن پورے سال آسمان میں سورج کے راستے کو ایک مخصوص مقام سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ شمالی نصف کرہ میں سورج کی لوکیشن کو ظاہر کرتا ہے، جس میں پاکستان اور برصغیر بھی شامل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سورج کی زیادہ سے زیادہ اونچائی یا بلندی ہر مہینے کے ساتھ کیسے بدلتی ہے۔ یہ خاکہ ایک نقطہ نظر ہے جس میں افق کو بیضوی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ بنیادی سمتوں کی نشاندہی کی گئی ہے: جنوب، شمال، مشرق اور مغرب۔ سورج کے راستے کئی خمیدہ لکیریں سورج کے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پورے آسمان میں سورج کے ظہری راستے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ راستوں پر جنوری سے جون تک ہر مہینے کے لیے لیبل لگایا جاتا ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب: سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ خاکہ افق کے ساتھ مختلف مقامات پر سورج کے طلوع اور غروب کو ظاہر کرتا ہے، جس سے دن کی لمبائی میں تبدیلی آتی ہے۔ سورج کی بلندی: سورج کی شکل میں اعداد سورج کی زیادہ سے زیادہ بلندی کے زاویے کو ڈگری میں ظاہر کرتے ہیں۔ جب یہ میریڈین کو عبور کرتا ہے، شمال سے جنوب کی لکیر براہ راست اوپر سے گزرتی ہے۔ سردیوں کے مہینے جنوری اور فروری میں سورج کا راستہ آسمان میں کم ہوتا ہے، جس کی بلندی کے زاویے 28 اور 34 ہوتے ہیں۔ یہ موسم سرما کی خصوصیت ہے، جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اور سورج کی توانائی کم براہ راست ہوتی ہے۔ بہار کے مہینے جیسے جیسے سال مارچ اور اپریل کی طرف بڑھتا ہے، سورج کا راستہ بڑھتا ہے اور بلندی کے زاویے 42 سے 55 تک بڑھ جاتے ہیں۔ یہ گرم موسم اور طویل دنوں میں منتقلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ گرمیوں کے مہینے میں مئی اور جون تک سورج آسمان میں اپنے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے، جس کی بلندی کے زاویے 66 ڈگری اور 73 ڈگری تک ہوتے ہیں۔ یہ موسم گرما کی ایک اہم خصوصیت ہے، جس میں طویل ترین دن اور سب سے زیادہ براہ راست سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ مثال سورج کی رفتار میں موسمی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے سال سردیوں سے گرمیوں کی طرف جاتا ہے، سورج کی قوس بلند اور چوڑی ہوتی جاتی ہے، جس سے دن لمبے اور گرم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ موسموں اور دن کی روشنی کے اوقات پر ان کے اثرات کو سمجھنے میں ایک بنیادی تصور ہے۔